السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ تمام حضرات؟ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں منور حسین آپ تمام حضرات کو اپنے یوٹیوب چینل اردو وتھ ایم ایچ میں خیر مقدم کرتے ہیں، خوش آمدید کرتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ میں کہکشاں اردو حصہ دوم کلاس 12 یعنی انٹر والوں کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن لے کر حاضر ہوا ہوں، جسے ہم اور آپ مرزا اسد اللہ خان غالب کی غزلیں کہتے ہیں۔ یعنی مرزا اسد اللہ خان غالب نے جو دو غزلیں کہی ہیں، اور سب سے پہلے میں آپ حضرات کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں آپ حضرات کو مرزا اسد اللہ خان غالب کی حالات زندگی پر روشنی ڈال کر یہ بات بتانا چاہوں اور اجاگر کراؤں، کیونکہ یہ کوشچن یعنی آپ کا آبجیکٹو میں پراپر ایگزام میں یہ کوشچن آتا ہے کہ حالات زندگی مصنف کے بارے میں پوچھتا ہے۔ کہیں بھی آپ دیکھیں گے ایگزام کے اندر یہ بات پوچھی گئی ہے کہ مصنف کی حالات زندگی کیا ہے، انہوں نے اپنے سوانح عمری کے اندر یعنی اپنی عمر کے اندر کتنی کیا ہے علم حاصل کیا، کتنی کتابیں لکھی، یہ تمام باتیں آپ کے ایگزام میں پوچھا جائے گا۔ تو چلیے اسٹوڈنٹ، بلا کسی تاخیر کے آج کے ہم اس کلاس کو آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بتا رہے ہیں کہ اسد اللہ خان غالب کون ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ مرزا غالب، جن کا پورا نام اسد اللہ بیگ خان تھا، 27 یعنی 27 دسمبر سن 1797 کو اپنے نانیہال آگرہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام مرزا عبداللہ بیگ اور والدہ کا عزت النساء بیگم تھا۔ غالب کے نانا خواجہ مرزا غلام حسین خان سرکار میرٹھ کے ایک فوجی افسر اور آگرہ کے مائد میں سے تھے۔ اسٹوڈنٹ آگے ہے کہ غالب ابھی بچے تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ والد کے انتقال کے بعد ان کے چچا نصر اللہ بیگ خان نے انہیں اپنی سرپرستی میں لے لیا، لیکن چند برسوں بعد وہ بھی اس دار فانی سے کوچ کر گئے، یعنی اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ اس کے بعد غالب اپنی ماں کی سرپرستی میں رہے۔ ان کی ابتدائی تعلیم کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں، لیکن اتنا پتہ ہے کہ فارسی کی ابتدائی تعلیم مولوی معظم کے ذریعے ہوئی۔ اسٹوڈنٹ، آپ کا آبجیکٹو کوشچن میں یہ پوچھا جائے گا کہ انہوں نے ابتدائی تعلیم کہاں حاصل کی، تو اگر آپ کو یاد ہوگا، معلوم ہوگا، تو وہاں آپ دھیرے سے ٹک کریں گے کہ مرزا اسد اللہ خان غالب فارسی کی ابتدائی تعلیم مولوی معظم صاحب سے سیکھی، یعنی مولوی معظم کے ذریعے سے ہوئی۔ مولوی معظم کی تلمیذی کے زمانے میں ہی غالب کی شعر گوئی کی ابتدا ہو چکی تھی۔ اسٹوڈنٹ آگے ہے کہ 13 برس کی عمر میں 13 برس کی عمر میں غالب کی شادی خاندان لوہارو میں الہی بخش خان معروف کی بیٹی امراؤ بیگم سے ہوئی۔ اسٹوڈنٹ، آپ کے ایگزام میں یہ پوچھا جائے گا کہ کتنی سال کی عمر میں مرزا غالب کی شادی ہوئی، تو اگر آپ کو وہاں معلوم ہوگا تو وہ دھیرے سے آپ ٹک کریں گے کہ 13 برس کی عمر میں مرزا اسد اللہ خان غالب کی شادی ہوئی۔ کون سے خاندان میں؟ خاندان لوہارو میں الہی بخش معروف خان کی بیٹی امراؤ بیگم سے۔ کہہ رہے کہ شادی کے چند برسوں بعد انہوں نے دہلی میں مستقل سکونت اختیار کر لی۔ مستقل معنی پروپر، ہمیشہ۔ کہہ رہے ہیں کہ دہلی میں انہیں خاصی مالی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ خاندانی پینشن کے سلسلے میں انہوں نے کلکتے کا طویل سفر کیا، لیکن انہیں نامراد ہاتھ لگی۔ کہہ رہے ہیں کہ جب ان کا باضابطہ تعلق قلعہ معلیٰ سے ہوا تو حالات میں قدرے بہتری آئی، لیکن غدر کے ہنگامے نے ساری بساط ہی پلٹ دی۔ رامپور کے دربار سے وابستگی اور قلعہ معلیٰ سے پینشن کی گزارش کے باوجود پریشان ہی رہے، اور اسی عالم میں 15 فروری سن 1869 کو ان کا انتقال ہو گیا۔ کب انتقال ہوا اسٹوڈنٹ؟ آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ مرزا اسد اللہ خان غالب کی پیدائش کب ہوئی، یاد رہے گا تو وہاں آپ دھیرے سے ٹک کریں گے کہ
1797 اور انتقال کب ہوا؟ 1869 کو۔ آگے آگے غالب نے کتنی کتنی کتابیں لکھی، یعنی اپنی زندگی کے اندر انہوں نے کتنی کتابیں لکھی، تو اگر آپ کو یاد ہوگا تو وہاں آپ دھیرے سے ٹک کریں گے۔ تو چلیے میں آگے پڑھتا ہوں، آپ ضرور سنیں گے۔ غالب نے اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں لکھا۔ پنج آہنگ، مہر نیم روز، دست تمبو، قاطع برہان، درفش کاویانی اور کلیات نظم فارسی وغیرہ ان کی فارسی تصنیفات ہیں۔ فارسی تصنیفات پنج آہنگ، مہر نیم روز، دستمبو اور قاطع برہان وغیرہ ہے نا۔ آگے اردو میں متواول دیوان کے علاوہ مرزا کی زندگی میں ہی ان کے اردو خطوط کے 2 مجموعے عود ہندی اور اردو معلیٰ کے نام سے چھپے۔ آپ کو ایگزام کے اندر یعنی آبجیکٹیو کے اندر یہ پوچھا جائے گا کہ مرزا اسد اللہ خان غالب کے 2 اردو خطوط جو ہیں ان کا نام کیا ہے۔ اگر اسٹوڈنٹ یاد ہوگا تو آپ دھیرے سے وہاں ٹک کریں گے کہ ان کے اردو خطوط کے 2 مجموعے تھے، کون کون؟ عود ہندی اور اردو معلیٰ۔ کہ بعد میں لوگوں نے مختلف ناموں سے ان کی کیا ہے بکھری تخلیقات کو اکٹھا کر کے شائع کیا۔ ان کا تخلص پہلے سے انہوں نے غالب تخلص اختیار کیا۔ غالب کی طبیعت میں کیا ہے جدت پسندی تھی۔ شروع میں انہوں نے معروف فارسی ہے نا کی وغیرہ کی کیا ہے پیروی کی، لیکن بہت جلد اس رنگ کو چھوڑا اور نئی راہ اختیار کی۔ کہنے غالب کے خطوط بھی اردو ادب کا بیش بہا سرمایہ ہے۔ انہوں نے اپنے مکتوبات میں انہوں نے بے تکلفانہ لہجہ اختیار کیا۔ بیان کی سادگی، لہجے کی سوز اور ظریفانہ انداز بیان نے ان کے خطوط کو خاصے کی چیز بنا دیا۔ اس سے نہ صرف غالب کی ذہنی روش کا اندازہ ہوتا ہے بلکہ ان کی شخصیت بھی نکھر کر ہمارے سامنے آتی ہے۔ تو آئی ہوپ اسٹوڈنٹ یہ بات آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اسٹوڈنٹ اب ہم آگے چلتے ہیں اصل مدعے کی طرف، جسے ہم اور آپ غزل کے نام سے جانتے ہیں۔ مرزا اسد اللہ خان غالب یہ کہہ رہے ہیں کہ دائم پڑا ہوا تیرے در پر نہیں ہوں میں، خاک ایسی زندگی کے پتھر نہیں ہوں میں، کریں کیوں گردش مدام سے گھبرا نہ جائے دل، انسان ہوں پیالہ و ساغر نہیں ہوں میں، کریں یارب زمانہ مجھ کو مٹاتا ہے کس لیے۔ کیا کہہ رہے ہیں مرزا اسد اللہ خان غالب؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ یارب زمانہ مجھ کو مٹاتا ہے کس لیے، لوح جہاں پہ حرف مقرر نہیں ہوں میں۔ یعنی ان کا یہ کہنا ہے، مرزا اسد اللہ خان غالب کی کہہ رہے ہیں کہ شاعر نے بتایا کہ وہ پتھر نہیں ہے، کون؟ دائم پڑا ہے تیرے در پر، یعنی جس طریقے سے پتھر کو کہیں پر رکھ دیا جائے تو وہ ہمیشہ وہیں پر رہے گا، وہ وہاں سے لڑک نہیں سکتا، ہٹ نہیں سکتا ہے نا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر جان نہیں ہے، بے جان ہے۔ اسی طریقے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ خاک ایسی زندگی کے کہ پتھر نہیں ہوں میں، کہہ رہے ہیں کہ مرزا اسد اللہ خان غالب نے یہ بتایا کہ وہ پتھر نہیں ہے۔ غالب کے اس قول کا پس منظر یہ ہے کہ جس وقت اس نے شعر کہا تھا اس وقت شاعر نہایت قسم پرسی کی حالت سے گزر رہا تھا، اس لیے اپنے احساس کی نزاکت کا اظہار کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ میں پتھر نہیں ہوں، جو جس جگہ چاہو میرے اندر بھی احساس ہو، یعنی جو بے حس ہو جاؤں، یعنی کہہ رہے ہیں کہ میرے اندر بھی احساس ہے، ایسا نہیں ہوں میں پتھر نہیں ہوں کہ جو مجھے جو کچھ کہہ دے، یعنی جو چاہے جہاں لے کے چلے جائے، یعنی کچھ بھی کر دے پھینک دے، ایسا تو نہیں ہوں۔ میرے اندر بھی احساس ہوتا ہے، کوئی اچھا کہے یا برا کہے ہے نا، میرے اندر بھی اس چیز کی احساس ہو رہی ہے۔ کہہ رہے کیوں گردش مدام سے گھبرا نہ جائے دل، انسان ہوں پیالہ و ساغر نہیں ہوں میں۔ یعنی شاعر نے اپنے بارے میں یہ بات یوں کہی کہ یارب زمانہ مجھ کو مٹاتا ہے کس لیے، لوح جہاں پہ حرف مقرر نہیں ہوں میں۔ یعنی یہ کہہ رہے ہیں کیوں گردش مدام سے گھبرا نہ جائے دے، ہم بھی انسان ہیں یار، گردش مدام یعنی ہمیشگی کی گردش پریشانی سے میرا دل میں تو گھبرا جائے گا، کیوں؟ کیونکہ میں بھی ایک انسان ہوں۔ انسان کیا ہے؟ کمزور ہے، کہ انسان ہوں پیالہ و ساغر نہیں ہوں۔ پیالہ کے اندر چاہے جتنا بھی جام ڈال دیجیے، جتنا بھی کچھ ڈال دیجیے، چاہے گرم پانی ڈالیے ٹھنڈا ڈالیے، اس طریقے سے کیا ہے ساغر میں سمندر کے اندر کیا ہے، چاہے وہ اچھا پانی ہو یا کھارا ہو، اس کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ وہی یہ کہہ رہے ہیں کہ
اگر ہمارے اندر ہمیشگی کی کیا ہے پریشانی ہو، مصیبت ہو، تو میرا بھی دل کیا ہے گھبرا جاتا ہے، کرے یار اب زمانہ مجھ کو مٹاتا ہے کس لیے، لوح جہاں پہ حرف مقرر نہیں ہوں میں۔ یعنی شاعر جو غالب نے غزل کے تیسرے شعر میں یہ بات کہی ہے کہ میں لوح جہاں پہ حرف مقرر نہیں ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ شاعر اپنی غربت اور مفلسی سے حد درجہ پریشان ہے، اور غربت کو معاشرے میں اچھی نظر سے نہیں دیکھی جاتی ہے نا۔ اگر آپ کے اندر روپیہ پیسہ نہیں ہے، اگر آپ نے محنت سے نہیں پڑھائی کیا اور آپ نے اچھا منصب عہدہ حاصل نہیں کیا، اگر آپ کا بھائی ہے اگر وہ اچھا عہدہ حاصل کر لیا تو وہ آپ کو کیا ہے فنکشن میں نہیں بلائیں گے، کہیں اپنے دوستوں کی محفل میں نہیں بلائیں گے، کیوں؟ کیونکہ آپ کے پاس وہ عہدہ نہیں ہے، آپ اس لیول کے نہیں ہیں، اگنور کر دیں گے، ہے نا۔ اسی طریقے سے یہی یہ کہہ رہے ہیں غالب کہ ان کی کیا قسم پرسی اپنی غربت کو کیا ہے غربت کو آج ہی معاشرے کے اندر کیا اچھی نظر سے نہیں دیکھی جاتی ہے، کہہ رہے اس لیے شاعر لوگوں کی بدسلوکی سے پریشان ہو کر یہ بات کہتا ہے کہ لوگ مجھے کیوں پریشان کرتے ہیں، میں حرف مقرر تو نہیں ہوں کہ دنیا میں بار بار آتا رہوں گا، ہے نا۔ جو چاہے مٹا دے، پھر میں جو چاہے لکھ دے، جو چاہے مٹا دے، حرف مقرر تو میں نہیں ہوں۔ کہہ رہے کس واسطے عزیز نہیں جانتے مجھے، لالو زمردو زرو گوہر نہیں ہوں میں، یعنی کہہ رہے ہیں کہ کس واسطے لوگ مجھے کیا ہے عزیز نہیں جانتے، اہم نہیں جانتے، ہے نا۔ کہہ رہے لالو زمردو کیا ہے زرو گوہر نہیں ہوں میں، کہہ رہے ایسا تو نہیں ہوں میں کہ میرے اندر کیا لال گوہر یعنی سہیرا موتی جواہرات ہو، ہے نا، ایسا نہیں ہوں۔ کہ غالب وظیفہ خار ہو دو شاہ کو دعا، وہ دن گئے جو کہتے تھے نوکر نہیں ہوں میں، یعنی کہہ رہے ہیں کہ پہلی غزل میں شاعر کی کہہ رہے ہیں کہ یعنی کہہ رہے ہیں کہ زیر نصاب غالب کی پہلی غزل غالب کی زندگی کے اس دور کی تخلیق ہے جہاں غالب انتہائی تنگ دستی، بے بسی اور قسم پرسی کے درد سے گزر رہے تھے، یعنی دور سے گزر رہے تھے۔ چنانچہ انہوں نے اضطراب اور بے چینی سے آراستہ اس غزل کو اشعار سے ایک خاص موڈ کی ترجمانی ہوتی ہے۔ تجربوں کی سطح پر اس غزل کے تمام اشعار غم و اندوہ سے معمور ہیں، اور غالب نے ان اشعار میں انہی احساسات کی عکاسی کی ہے، یعنی کیا ہے ابارہ ہے، نقل کی ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ غالب وظیفہ خار ہو دو شاہ کو دعا، کہہ رہے غالب وہ دور ختم ہو گیا جب تم دوسرے پر دھوپ جماتے تھے، روب جماتے تھے، ہے نا، بادشاہ پر کیا ہے روب جماتے تھے، وہ دور تمہارا ختم ہو گیا، آپ تم بے بسی میں ہو، لاچاری میں ہو، مجبوری میں ہو، پریشانی میں ہو۔ کرے کہ وہ دن گئے جو کہتے تھے نوکر نہیں ہوں میں، یعنی کوئی بادشاہ بھی آپ کو بلاتے تھے، جو بھی کرنا چاہتے تھے وہ اپنے من مرضی کے مطابق آپ اس کو فوراً جواب دے دیتے تھے، لیکن آج وہ دن چلے گیا، آپ تو خود وظیفہ خور ہو گئے، خود کیا دربار سے وظیفہ کھاتے ہو تو کیا ہے آپ نمک حرامی نہیں کریں گے، وہی کریں۔ تو آئی ہوپ اسٹوڈنٹ یہ جو ہے غزل یعنی پہلا غزل آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب ہم چلتے ہیں دوسرے غزل کے۔ کرے کہ سب کہاں کچھ لالو گل میں نمایاں ہو گئی، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہا ہو گئی، قید میں یعقوب نے لی گونا یوسف کی خبر، لیکن آنکھیں روزنے دیوار زندہ ہو گئی۔ یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ سب کہاں کچھ لالو گل میں نمایاں ہو گئی، یعنی سب لوگ جو تھے وہ کیا تھے لالو گل، یعنی سونا چاندی، ہے نا، کچھ لالو گل تھے وہ سب کیا ہے نمایاں ہو گئے، ظاہر ہو گئی۔ کہہ رہے خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہا ہو گئی، خاک میں یہ سب اچھے شکل و صورت والے یہ سب کیا ہے ایک دن اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں انسان بنایا اتنی اچھی شکلیں عطا کی، یہ بھی ایک دن کیا ہے خاک میں مل جائے گی، یعنی پنہا ہو گئی، یعنی اچھے شکل و صورت والے انسان اس خاک میں یعنی اس مٹی کے اندر کیا روپوش ہو گئے، یعنی چھپ گئے۔ کہہ رہے کہ قید میں یعقوب نے لی گونا یوسف کی خبر، یعنی یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام کو جب کیا ہے بادشاہ مصر نے اس کو قید کیا تھا، یعنی قید میں بند کیا تھا، یعنی زلیخا کی جو شوہر تھے وہ بادشاہ تھے، انہوں نے اپنی بیوی کے کارن کیا ہے یوسف علیہ السلام کو ایک قید کے اندر بند کر دیا تھا۔ تو یعقوب علیہ السلام کو ان کو کوئی خبر نہیں تھی کہ میرا بیٹا کہاں گیا۔ ان کے بھائیوں نے یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام سے بہت پیار کرتے تھے، اور جو ان کے ستیلا بھائی تھے یعنی یوسف علیہ السلام سے
کہ جو سوتیلا بھائی تھے وہ لوگ ان سے بہت چڑھتے تھے کہ بھائی ہم لوگ 11 بھائی ہیں، ہم لوگوں سے ہمارے پاپا پیار نہیں کر رہے ہیں، ان سے کیوں پیار کر رہے ہیں؟ اس وجہ سے انہوں نے ایک دن بہانہ بنا کر یوسف علیہ السلام کو ایک جنگل میں لے گیا تھا اور انہوں نے عرض کیا تھا ابا جان، وہ جانتے ہی تھے کہ یہ لوگ ان کے دشمن ہیں، ہے نا، کیونکہ یوسف علیہ السلام نے یہ خواب میں دیکھا تھا، انی رأیت احد عشر کوکبا، کہ میں نے یہ دیکھا ہے خواب میں کہ 11 ستارے ہم سے کیا ہے، سجدہ کر رہے ہیں۔ خیر، تو کہہ رہا ہے کہ لیکن آنکھیں روشنی دیوار زندہ ہو گئی، کہ آنکھیں ایسے یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو دیکھ رہے ہیں جیسے دیوار ان کے درمیان حائل نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ جوئے خوں آنکھوں سے بہنے دو کہ ہے شام فراق، میں یہ سمجھوں گا کہ شمعیں دو فروزہ ہو گئی، یعنی جوئے خون آنکھوں سے بہنے دو، یعنی آنکھوں سے جو خون بہ رہا ہے ان کو بہنے دو، مجھے اسے کیا خون کی ندیاں جو بہ رہی ہیں ان کو بہنے دو، ہے نا۔ شام فراق یعنی فراق میں شام فراق میں کیا ہوتے ہیں، شام فراق میں جدائی کی شام، ہے نا، شام میں شام اور فراق میں جدائی، کہ میں یہ سمجھوں گا کہ شمعیں دو فروزہ ہو گئی، یعنی میں یہ سمجھوں گا کہ شمعیں دو فروزہ ہو گئی، یعنی دو روشن ہو گئی، یعنی دو چراغاں ہو گئی۔ آگے کہہ رہے ہیں شاعر کہ میں چمن میں کیا گیا، گویا دبستہ کھل گیا، بلبلیں سن کر میرے نالے غزل خواں ہو گئی، ہم موحد ہیں ہمارا کیش ہے ترک رسوم، ملتیں جب گئی اجزائے ایمہ ہو گئی، کر رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آساں ہو گئی، یوں ہی گر روتا رہا غالب تو اے اہل جہاں، دیکھنا ان بستیوں کو تم کے ویراں ہو گئی۔ یعنی یہ کہہ رہے ہیں مرزا غالب اس شعر سے یہ کہہ رہے ہیں، اس شعر کا پس منظر یہ ہے کہ زیر نصاب جو دوسرے غزل ہیں کیا ہے، غزل سے جو ماخوذ ہے، شعر میں غالب نے چمن سے مراد شعر و شاعری کی کیا ہے، دنیا لیا ہے، یعنی چنانچہ فرماتے ہیں کہ میں شعر و شاعری کی دنیا میں کیا گیا کہ گویا شعر و شاعری کا ایک اسکول کھل گیا، ہے نا، میں چمن میں کیا گیا، گویا دبستہ کھل گیا۔ کہہ رہے ہیں کہ بلبلیں سن کر میرے نالو غزل خواں ہو گئی، یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ اب شعر و شاعری کا ایسا ماحول بن گیا اور میری شاعری کے کرب تجربات اور احساسات کو دیکھ کر ہر تعلیم یافتہ آدمی شاعری سے دلچسپی لینے لگے اور غزل سرائی کرنے لگے۔ بالالفاظ دیگر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ چمن کی بلبلوں نے بھی اپنے نالے فریاد کا سلیقہ غالب کے شاعری سے ہی سیکھا ہے، یہی غالب کے شاعری کی انفرادی خصوصیت ہے۔ آگے ہے کہ زیر نصاب دوسرے غزل سے ماخوذ ہے، اس میں شعر میں ہے کہ غالب دنیاوی رنج و علم کو جھیلنے اور برداشت کرنے کا سلیقہ سکھایا ہے، چنانچہ فرماتے ہیں کہ رنج و علم دنیاوی زندگی میں ہر ایک انسان کی زندگی کا حصہ ہے، اگر انسان کی زندگی میں ہمیشہ خوشی ہی رہے تو غم کا مزہ نہیں آئے گا، اگر ہمیشہ غم ہی رہے تو پھر کیا خوشی کا مزہ نہیں آئے گا، جس طریقے سے اگر ہمیشہ رات رہے تو دن کا مزہ نہیں آئے گا، اگر ہمیشہ دن ہی رہے تو رات کا مزہ نہیں آئے گا، یہ تو دنیاوی دستور ہے، کیا ہے، جس طریقے سے رات آتا ہے رات چلی جاتی ہے، پھر دن آتا ہے، پھر دن چلا جاتا ہے تو رات آتی ہے، اس طریقے سے کیا ہے زندگی کے اندر ہنسی خوشی غم پریشانی یہ آتے جاتا ہے نا، ان کا یہ کہہ رہے ہیں اس لیے جب آدمی کو رنج و علم سے دوچار ہونا پڑے تو بہادری سے آزمائشوں کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ غالب نے اس شعر میں اپنا تجربہ بیان کیا ہے کہ جب آدمی رنج و علم کا خوگر ہو جاتا ہے تو مشکلات خود بخود آسان نظر آنے لگتی ہے، اس لیے انسان کو رنج و علم اور آزمائشوں سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ کہہ رہے ہیں کہ یوں ہی اگر روتا رہا غالب تو اے اہل جہاں، دیکھنا ان بستیوں کو تم کی ویراں ہو گئی، یعنی اگر غالب اس طریقے سے پریشان رہا، ہے نا، روتا رہا تو ایک دن دیکھنا کہ یہ بستی اس کی آہوازاری کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے تو کیا ہے، یہ بستی کیا ہے، ویران ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، یعنی اللہ اور کیا ہے مظلوم کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے، کوئی آر نہیں ہے، اگر آپ نے ان مظلوموں کی مدد نہ کی تو کیا ہے ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ بستی بھی ویران ہو جائے گا۔ تو چلیے اسٹوڈنٹ، یہیں تک رہا آج کا یہ میرا اور آپ کا سفر۔ اگر آپ کو آج کی یہ کلاس اچھا لگے، یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ تو چلیے اسٹوڈنٹ، پھر ہم ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔